إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی قصے مختصر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا حال خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا جانو دل ہو شوخ رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخ رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا راتوں سامان گیا تم نہیں چل تیرا راتوں سامان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اللہم ارحم حالنا ورحم ایالنا وحدی اولادنا یا اللہ واحفظ اموالنا اللہم یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلایا والامراض یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی اللہم احیینا علی الاسلام یا اللہ وامتنا علی الایمان فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ معزز محترم قابل صد تعظیم و تکریم مکرمی محترم المقام جناب منظور احمد چیچی صاحب نگراں آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء تحصیل مزگام و دیگر آئمہ علماء خطبہ حضرات، عزیز بزرگو نوجوان دوستو، ٹھٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندو ٹاٹھو ٹاٹھو عاشقو تو دیوانو، اولیاء کرامن ہندو محبینو پروانو، پردہ نشین اسلامی ماجو بینو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ تعالی جزاکم اللہ خیرا جزا فاحسن الجزا، اسعدکم اللہ فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ کن بہت حمد و ثنا یم پاک عظمت ول شان ول خدائن اس سارنی یت عظیم الشان تعمیر یا سنگ بنیاد مسجد شریف کانفرنس اندر جمع گسنک توفیق عطا بخش۔ حمد و ثنا پد بنین لاتعداد درود و سلام برذات آقا نامدار تہند میون غمخار دل قرار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس ذات مبارکاس پہ یسندس عشقس محبتس لولس اندر سری جمع سپدی۔ اللہ تعالیٰ بوزن سنس جمع گسنس تھین اجابت، یہ بنن سانہ خاطر ذریعہ ہدایت، یہ بنن سانہ خاطر ذریعہ نجات۔ رب کرن تہندین میانین گنہن مغفرت، سانین صحبن خطاہن لکشن بخشن معافی، سانین عیبن کرن پرد پوشی، حق ونن حق بوزن تس اس سارنی دین حقس پہ عمل کرنک توفیق۔ بہرحال اخ عظیم الشان مجلس تو محفل چھ منعقد یت گامس آبادی واریاہ کم، اوے موجوب نظر تی نفر برہ کن گژھان، آبادی لحاظس کن نظر تھوت یت نفر واریاہ زیادہ، یم چھن کم کی۔ البتہ بہس تہ تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کی طرف سارنی ادنا خادم آسنے کی حیثیت دلی مبارکباد کرن، یمن زن ذہنس مز آو کہ اس کرو اللہ تعالیٰ سند اخ گھر تعمیر، اس بناو رب سند اخ گھر یت اندر اس اللہ تعالیٰ سند عبادت کرو۔ تو چھا کٲشُر سمجھ یوان سارنی یم ٲسۍ دپان اردو پٲٹھی کٲشرُے تو بہ کر گزٲرِش تُہنٛدِس خدمتس اندر تۄہہِ ٲسۍ مسجد ہٕنٛدِ فضیلت کس بارس اندر تحریک صوت الاولیاء مایا ناز خطیب مولانا سرفراز احمد نورانی صاحب باوت کرن کہ مسجد پاکس دین کانٛہہ تہِ رۄپے کۭژاہ ثواب عطا کرن واجن چھ، یا امہِ پونٛسہٕ سۭتۍ کوتاہ انسان چھُ امہِ حالہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر نزدیکی حٲصل کران۔ یم یتن نفر چھ بہ کر گزارش، یا اگر تُہۍ دٔپِو قرآن حدیث پٔرِو تیٚلہِ چھُ بِہُن تمی آیہِ یتھ پٲٹھۍ ادب کران چھ، نتہٕ چھُ مےٚ پانس باسان یتھ مجلس منٛز قرآنٕچ کانٛہہ آیت حدیث پاک بیان کرُن چھُ بالکل گۄناہ، کیازِ ییٚتٮ۪ن نہٕ ادبِ رسول آسہِ، ییٚتٮ۪ن نہٕ ادبِ رسول آسہِ، ییٚتٮ۪ن نہٕ رسول خۄداے سٕنٛدۍ امہِ حالہٕ مانن وٲلۍ ادبہٕ سان بوزن، تہٕ یِمن کر بہٕ گزٲرِش تمامن منتظمیٖنن حساب لیکھن والٮ۪ن یا بوٗزِن یِم نت لکھن یم حساب گھر مے الگ مسئلہ، بہس پنس واز خانی من کنس کت دان کرنے کی۔ ہاں اگر تہ من کنس آور کھانا ژیر گو کنس سختی نیرو، یہ زٕ نفر ترٛےٚ نفر بوزن تت بوزناو أکس تہِ سۄ کتھ پنٕنۍ، مگر تمی آیہِ یتھ پٲٹھۍ زن اسہِ ییٚمہِ مجلس سۭتۍ خدا تہٕ رسول خدا ناراض گژھِ، اسہِ گژھِ ییٚمہِ مجلس سۭتۍ خدا تہِ رٲضۍ گژھُن، یہاں ونیو تُہۍ رسول تہِ رٲضۍ گژھُن، کروا کوشش انشاءاللہ۔ ادب یوتس تام نہٕ مجلس ہُنٛد آسہِ توتان چھنہٕ سۄ مجلس قبول، ضروری گژھِ ادب تہٕ احترام سان انسان یمن مجلسن محفلن منٛز روزُن، تیلی چھُ رٲضۍ گژھان خدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہٕ نِمہٕ نہٕ تُہُنٛد زیادٕ وقت کینٛہہ، سرفراز صٲبن کوٚر حدیث مبارک اکھ ؤنی بیان، ییٚمہِ دُنیاہس منٛز مسجد بنو تٔمِس دی اللہ تعالیٰ جنتس منٛز اکھ گھر محل بنٲوِتھ یتھ 60,000 کمرٕ آسن۔ سبحان اللہ، کۭتیاہ 60,000 کمرن ہُنٛد محل آسہِ قیامت کہِ دۄہ تِہنٛدِ خٲطرٕ، یُس زن دُنیاہس اندر کیاہ بنایہِ مسجد۔ مےٚ چھُ یِمو موضوع تھوٚمُت خاتمِ نبی، یُس تانۍ امہِ حالہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ آخر پیغمبر، ات پٮ۪ٹھ چھُ سون ایمان۔ بہٕ کرٕ تمہِ حوالہٕ تُہنٛدِس خدمتس اندر کینٛہہ گُزٲرِشات، کیازِ اسہِ گژھِ مسجد ہٕنٛدِس فضیلتس سۭتۍ سۭتۍ
عقید تی خبر آسن عقید چھ ضروری عقید بغیر ہیکن عمل درست گژھت یکنی چھوا میں دوپ یم زٕ ییٚتہِ چھُ اگر تۄہہِ منٛز معموٗلی کٲنٛسہِ کتھ کٔر بہٕ تُلن تھوٚد بہٕ بوزناوس برابر گۄڈٕ پٮ۪ٹھ لاسٹس تام یہن مےٚ پٔرمٕژ آسہِ نتہٕ اگر بوزنہٕ برونٛہٕے تُہۍ چھِو یژھان نیرُن تمن چھِ اجازت تِم تھاون گرٕ تشریف نِتھ کٲنٛسہِ ما لوٚگ تاپھ کانٛہہ ما گوٚو بور کٲنٛسہِ ما لٔج بۄچھِ اگر تِمو منٛز کانٛہہ چھُ تہٕ سُہ تھایہِ تشریف نِتھ تُہۍ چھا بوزنہٕ خٲطرٕ تیار بس بوٗزِو مےٚ کوٚر عرض دپان ییٚمِس ہسا مسجد پاک دُنیاہس منٛز تعمیٖر تٔج کرٕنۍ اہندِ خٲطرٕ آسہِ 60,000 کمرن ہُنٛد کیٛاہ بنٲوِتھ بڑِ پٲٹھۍ ؤنِو محل دپ کٲشُر چھُو تۄہہِ سمجھ یِوان اتھ محلس آسن کۭتیاہ کمرٕ 60,000 بڑِ ؤنِو 60,000 اگر یہ سورُے ریٚیہِ وٹن جمع کرہون ییٚتہِ نیرِ نا 60,000 کمرٕ بڑِ ؤنِو أکِس مکانس کٔژ کمرٕ آسن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ایوریج اگر کرو 4 ییٚتہِ کۭتیاہ چوٗلہٕ تقریباً 30 کٔرِو 40 یس 4 سۭتۍ ضرب تِم کۭتیاہ گٔے 400 4 چُکے 16 یہ 160 کمرے ہوئے ٹھیک ہے سارے ریوٹن میں 160 کمرے ہیں میں سبحان اللہ کی آواز پھر سننے کا منتظر رہوں گا میرے آقا فرما رہے ہیں جس نے مسجد تعمیر کی اس کے لیے 60,000 والا کمرہ والا محل ہوگا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء حضرت علامہ مولانا فردوس رضا قادری صاحب اب ایک پیاری سی حدیث مبارکہ سنو ایسی ہی ہے لیکن میرے آقا نے فرمایا من بنا مسجدن فی الدنیا کا بیت العنکبوت بن اللہ بیتن فی الجنہ جس نے امی زارلس کیا شتے بنا ببو ایسا ہی کچھ کہو جو جال بچھاتا ہے نا کبھی کونے میں کبھی اوپر کبھی چھت پہ دیکھا ہے اس کو کبھی اس کے مکان کے برابر جس نے دنیا میں مسجد تعمیر کی ذرا مجھے کہو اس کو کوئی مکان ہوتا ہے وہ کوئی مضبوط تعمیرات والی مکان ہوتی ہے نہ واللہ پھوک سے بھی وہ ختم ہو سکتی ہے صحیح ہے جھاڑو سے بھی وہ ختم ہو سکتی ہے ہوا کی تو وہاں بات ہی نہیں میرے آقا نے اس کے لیے تشبیہ کیوں کی ایسی تشبیہ کیوں کی کہ جس نے اس عنکبوت یا ببو جس کو آپ کہتے ہو اس کے برابر بھی دنیا میں مسجد تعمیر کی اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل تیار کرے گا ذرا مجھے کہو اس کے گھر میں کوئی داخل ہو سکتا ہے نہیں محبت سے کہیے تھوڑا اتنا چھوٹا گھر کیا ہے وہ تو پھونک سے جو ختم ہو جائے گا اس میں کون رہ سکتا ہے لیکن جس نے 50-60 آدمیوں کی مسجد اب تعمیر کی جس میں 100 آدمی ایک ساتھ آ سکتے ہیں 200 آدمی ایک ساتھ آ سکتے ہیں جب اس ببو کے گھر کے برابر کوئی مسجد بنائے تو اللہ قیامت کے دن اس کے لیے محل تیار کرے گا اب جس نے اتنی بڑی مسجد تعمیر کی اس کا کیا حال ہوگا کتابوں میں ایک حکایت آتی ہے آپ سن لیجئے میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ جاتا ہوں مجھے جو موضوع رکھا گیا کہ اس کی حق ادائی مجھے ضرور کرنی ہے آپ یہ بات سن لیجئے پہلے ہارون رشید وقت کے ایک بڑے بادشاہ رہ چکے ہیں آپ نے سنا ہوگا شاید ہارون رشید وقت کے ایک بہت بڑے بادشاہ رہ چکے ہیں ایک دفعہ اس نے اپنی بادشاہت میں اعلان فرمایا کہ میں مسجد تیار کروں گا لیکن اس میں نہ کوئی ہدیہ دے گا نہ کوئی مزدوری کرے گا نہ کچھ کسی کا میں لوں گا کیوں اکیلے بادشاہ اس مسجد کو تعمیر کرے گا اب جو مزدوری کرنے آئے گا اس کو اپنی اجرت یا مزدوری ملے گی یعنی کسی کا بھی 1 روپیہ اس مسجد میں نہ لگنا چاہیے جس طرح اس ریوٹن میں آج 2 بھائی نکلے انہوں نے ہی یا 1 65 یا 1 60 روپے دے کر یہ درشایا مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر ابھی ایمان یا جذبہ ایمان کا موجود ہے ہم مسجدوں کو تعمیر کرنے کے لیے اپنی جانیں اپنی اولادیں اپنا مال تک خرچ کر سکتے ہیں تو ایسے ہی ہارون رشید نے بھی اعلان کیا کہ میں اکیلا مسجد تعمیر کروں گا کسی کا 1 روپیہ بھی نہ لگنا چاہے اور اگر کسی نے چالاکی سے روپیہ دینا چاہا تو اس کا سر قلم کر دیں گے
جیسے اگر میں یہاں کہوں بس لال دین شیخ اور محمد عبداللہ شیخ دے گا، کوئی اور نہیں، جس نے بھی کسی اور نے کوئی بات کی اس کا سر کاٹ دیں گے۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا؟ پتا کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا یار جان چلی جائے گی، مسجد تو کوئی اور بھی بن سکتی ہے، لیکن جان ہی جب چلی جائے میں مسجد میں کیسے جاؤں؟ صحیح ہے نا؟ تو اب جب اعلان ہوا اس کا سر کاٹ دیں گے۔ جس نے بھی مسجد میں 1 روپیہ دیا یا مزدوری دے کر روپیہ نہ لیا، مزدوری نہ لی، اس کو بھی سر کا لگ۔ مجھے بولو کوئی مدد کرنے نکلے گا؟ زور سے بولیے تھوڑا۔ اب سن لیجئے، اس میں بھی ایک بہت بڑا طاقتور ایمان کا، میں تو مال کا نہیں کہہ سکتا ہوں، ایمان کا، یہ نکلا اور بادشاہ ہارون رشید کے پاس گیا۔ لکڑ ہارا تھا، لکڑی کاٹ کاٹ کر اس کو بیچتا تھا، اسی سے اپنا آپ اور اپنا عیال پال لیتا تھا۔ سن لو، یہ نکلا اور ہارون رشید کے پاس گیا، کہا میں نے تو بہت مسجد کی فضیلتیں سنی ہیں، اے ہارون رشید ہمیں بھی موقع دے دیجئے، ہم بھی ان فضیلتوں کو حاصل کریں، ہم بھی ان ثواب کو حاصل کریں۔ ہارون رشید نے کہا خبردار، پھر کیا کٹ جائے گا؟ نہیں، محبت سے کہیے، گلا کاٹ جائے گا، تیری جوانی چلی جائے گی، تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی آ گیا واپس، اب سوچ رہا ہے یا اللہ کوئی ایسی ترغیب یا کوئی ایسا حال میرے دماغ میں ڈال جس سے میں اس مسجد کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ اضافہ کروں، مگر اس بادشاہ کو پتا نہیں چلی۔ اب میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں، ہم نے پہلے کانفرنس منعقد کی، یہاں کچھ علماء کو دعوت کی، پھر آ کر لال دین شیخ یا محمد عبداللہ شیخ یا دوسرے جنہوں نے مسجد کے لیے چندہ دیا تب دے رہے ہو۔ جب ہم نے آپ کو بلایا اس کے لیے، لیکن وہاں بلانے کی بات نہیں، یہ خود یہاں سے جا رہا ہے۔ کوئی میرے روپیوں کو قبول تو کرے، کوئی میرا روپیہ مسجد کے کام میں لگے، یہ یہاں سے جا رہا ہے۔ ہم نے آپ کو بلا کر یہاں بٹھایا ہے۔ سن لیجئے، جب یہ حالت اس کے پاس آ گئی تو یہ دن بھر لکڑی کاٹنے چلا گیا، تھا تو کنگال، لکڑ ہارا کیا ہوتا ہے، اس کے پاس کون سی، جیسے آپ میں بھی بہت سارے لکڑیوں کا کام کرتے ہوں گے، لکڑی کاٹ کاٹ کر اس کو بیچتے ہیں، اپنا گھر چلاتے ہیں۔ سن لو، یہ چلا گیا جنگل، لکڑی کاٹ لی، اس میں سے آدھا حصہ دن میں بیچ دیا، اس میں وہی اینٹیں لائی جو اینٹیں ہارون رشید نے مسجد کے لیے لائی تھی، اس کو انہی گٹھوں میں باندھ دیا، اور گٹھا جب یہ ان اینٹوں پر پہنچ گیا جو اینٹیں مسجد کے لیے ہارون رشید نے لائی تھی، اچانک سے جان بوجھ کر اس نے گٹھا ایسے کھول دیا، وہ پیچھے انہی اینٹوں پر پڑ گیا، یہ گٹھا کھولنے میں لگ گیا، وہ جو اس نے اینٹیں لائی تھی وہ ان اینٹوں کے ساتھ ملا دی، جب ملا کر آیا تو گٹھا بند کر کے واپس اپنا گھر آ گیا، یعنی چوری چھپے ایسا کام کیا جو بادشاہ کو بھی پتہ نہ چلی۔ سنو، اب جب اس نے اپنی اینٹیں اس کے ساتھ ملا دی، رات آ گئی، ہارون رشید خواب میں ہے، نیند میں اس کو خواب آ گیا۔ میں بلند آواز کے سبحان اللہ کے منتظر رہوں گا پھر واللہ، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ سن لیجئے، رات کو ہارون رشید خواب میں یہی حالت دیکھ رہے ہیں، سو گئے اور خواب آ گیا، لیکن خواب میں ہارون رشید جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہارون رشید نے ایک بہت بڑا محل پایا، خود سے ہی یہ کہنے اور سوچنے لگ گیا، کہا شاید میں اس محل کے پاس چلا جاؤں اور میں دیکھوں کہ یہ محل کس کا ہے جنت میں۔ روایت میں درج ہے جب یہ محل کے پاس چلا گیا، جو ہی نزدیک محل کے پاس پہنچ گیا، اس نے بہت بڑا بورڈ دیکھا مسجد کو لگا ہوا، اس نے اس کا نام پڑھا تو کہنے لگا یہ تو میرا ہی نام لکھا ہے۔ بڑے محل کا نام ہارون رشید لکھا ہوا تھا، جو ہی داخل ہونے لگا اس کی نظر دائیں سائیڈ پڑ گئی، یہاں بہت بڑا ایک اس سے بھی شاندار محل بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا اے میری ذات، یہ تو آپ کا ہی، کبھی بھی داخل ہو سکتے ہو، آؤ پہلے میں دیکھ لوں یہ والا کس کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب ہارون رشید نزدیک پہنچا، اس نے جب بورڈ کی طرف نظر کی، یہ کوئی اور نہیں اسی لکڑہارے کا نام لکھا تھا۔ جب ہارون رشید نے لکڑہارے کا نام دیکھا، کہا اے میری ذات،
یہ تیرا کیا بنے گا؟ اتنا بڑا کام کر کے تجھے اتنا بڑا محل، لیکن اتنا غریب انسان، اس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا محل کیسے بنایا؟ صبح اٹھا، نماز فجر ادا کی، ادا کرنے کے بعد سارا اپنا دربار سجایا اور اس لکڑہارے کو دربار میں لایا۔ اس کو کہا مجھے کہہ دو تو نے ایسی کون سی نیکی کی ہے تیرے لیے اللہ نے جنت میں محل بنایا ہے؟ واپس یہ اٹھا، لیکن گھر سے ہی غسل کر کے چلا گیا تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عطر لگی ہوئی تھی، کیونکہ معلوم تھا اے لکڑہارا تیرا یہ آخری دن ہے، جو ہی تو کہے گا تو نے اینٹیں ملائی ہیں، اینٹوں کے ساتھ تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، اس لیے غسل کر کے گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ اس کو پتا تھی میری یہ آخری رات ہوگی، میرا یہ آخری زندگی کا دن ہوگا، لیکن جب ہارون رشید کے پاس پہنچ گیا، ہارون رشید نے کہا مجھے پتا تو نے یہ نیکی کیسے کی؟ کہا تو نے تو مانا نہیں مسجد میں تعمیر کے لیے چندہ دینے، جو بھی آئے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے چالاکی سے مزدوری کر کے اپنی لکڑی کو بیچا اور پیسے لائے، ان سے اینٹیں خریدیں، آپ کی اینٹوں کے ساتھ ملا دیے۔ اس کے بغیر میری کوئی عمل نہیں، اس کے بغیر میرا کوئی حال نہیں۔ ہارون رشید اٹھا، کہا مجھے اب میں نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا، جنت میں تیرے لیے اللہ نے بڑا محل بنایا ہے، کوئی اور نیکی آپ کے نظر سے گزری ہے؟ کہا نہیں، بس انہی اینٹوں کے بدلے اللہ نے مجھے اتنا بڑا انعام عطا کیا ہے۔ اب میری گزارش آپ سے، چاہے لال دین شیخ ہو یا محمد عبداللہ شیخ ہو یا کوئی دوسرے نام جنہوں نے ابھی تک اس مسجد میں حصہ لیا، واللہ کیا 1000 کا بھی کوئی آدمی یہاں نہ ہوگا جسے 1000 کی بھی آمدنی مہینے کی ہوگی؟ واللہ 1 روپیہ ہی اگر اچھے جبین سے دیا ہوا ہو، اللہ کے دربار میں اس کی بھی بہت بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، اللہ کو وہ روپیہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے، ان کا بہت بڑا اچھا فرمان ذیشان ہے، جس نے روپیہ نہ دیا، جس کے پاس پیسے نہ ہو، مسجد کے تعمیر کے لیے کچھ نہ دیا، صرف بس اس کی نیت اتنی تھی، اے اللہ اگر میرے پاس ہوتے میں مسجد کی تعمیر میں لگا دیتا۔ اچھی نیت سے مسجد کے پاس آ گیا۔ میرے نبی کا فرمان ذیشان ہے، دینے والے سے زیادہ ثواب اس کے پاس آ جاتا ہے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب مولانا صاحب نے تو آپ کو مسجد کی فضیلت کے بارے میں سنایا ہی ہوگا، مگر میری عرض ہے آپ سب سے، چاہے لال دین صاحب ہو یا محمد عبداللہ ہو یا علی محمد پسوال ہو، جاوید احمد ہو، شاہ ولی اللہ ہو، میر محمد چچی ہو، محمد حسین شیخ صاحب ہو، جتنوں نے بھی ابھی مسجد کے لیے چندہ دیا، اللہ ان کا چندہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، لیکن جنہوں نے ابھی تک حصہ نہ لیا، چاہے 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، پرانی ایک کہاوت ہے، کہا گیا ہے 1 روپیہ سے لاکھوں جمع ہو جاتے ہیں، 1 قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ہم اس بولی کو آگے لے جا کر مسجد کے تعمیراتی کاموں کو آگے لے جا کر اپنے لیے عقبہ کے لیے یا اپنی آخرت کے لیے سامان جمع کریں تو اللہ ان تمام ہدیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بہرحال میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، میں کچھ ہی منٹوں میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ کر واپس بولی پہ آ جاتا ہوں، کیونکہ اصل مقصد جو ہمارا آج ہے وہ تعمیر مسجد ہے، صحیح ہے نا اصل، لیکن اس تعمیر کی ہوئی مسجد میں جانے والا با عقیدہ ہونا چاہیے، ضروری اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعت کا، مجھے پتہ نہیں آپ کا کیا ہے، اگر آپ بھی اسی عقیدے کے ہو تو آج آپ اس عقیدے پر زور سے سبحان اللہ بھی کہو گے انشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی آخری نبی ہے،
آپ کا بھی ہے، بے شک بے شک سب کا ہے۔ دیکھو ڈرنا چاہیے تب جب انسان کو کوئی ایسی حالت ہو، کہتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو بچانا فرض ہے۔ ابھی ہم اگر شہید بھی اس پہ ہو جائیں تو ہم شہیدوں میں لکھے جائیں گے۔ اس کے لیے ڈرنا کبھی نہیں چاہیے، چاہے کوئی مرزائی ہو یا کوئی کچھ اور ہو، جس کو جو ہو اپنا عقیدہ ان کو مبارک، لیکن ہمارا اپنا عقیدہ مبارک۔ ہمارے اپنے عقیدے کے لیے دلائل ہونے چاہیے، وہ اہل السنہ والجماعت میں برابر ہیں۔ آپ نبی کو آخری نبی مانتے ہو؟ سنو، آخری نبی ہونے کے بعد جس نے بھی ایسا عقیدہ رکھا کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے گا، یعنی خاتم نبوت پر کوئی اس سے کوئی اثر نہ پڑنے والا ہے، تو جان لو اور یاد رکھو اس انسان کو اہل السنہ والجماعت ہی نہیں، اسلام نے کافر قرار دیا ہوا ہے۔ وہ کافر ہے اور کافروں کے ساتھ میل جول جائز نہیں، کافروں کے ساتھ تجارت جائز نہیں۔ ان جیسے کافروں کے ساتھ، کافروں کے بہت سارے کیا کہوں میں قسمیں ہیں، لیکن میں جس قسم کی بات کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، نہیں تو مجھے اسی راستے سے واپس بھی جانا ہے۔ ڈرنا ایک اللہ کو ہے، ہماری اپنی ہے، ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ یار میں کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں، جملہ مسلمانوں یا محدثوں کی بات ہے کہ جس نے بھی آخری نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانا وہ بلند آواز سے کہیے، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کرے گا نا، مجھے ہی تو جانا ہے وہاں سے، آپ بلند آواز سے کہیے وہ کافر ہے، اس کو دین اسلام نے خارج کیا ہوا ہے۔ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ سن لیجئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، میں نے لکھ کے اس لیے لائی تاکہ آپ کو میں پڑھا سکوں، آپ یاد رکھو۔ سورہ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کو یاد رکھیے، میرے اللہ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے یعنی مردوں میں سے میرا محبوب کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، مردوں میں سے تم میں سے میرا محبوب کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، مگر یہ اللہ کا رسول ہے۔ بلند آواز سے کہیے، اللہ کا رسول ہے۔ جیسے آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے بھی صبح چائے پی ہے، میں بھی اسی چائے پہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول ہے، کسی انسان کے باپ نہیں۔ آیت جب یاد رکھو گے پھر بولنے میں آسانی ہوگی کہیں۔ ہمارا نبی کسی انسان کا، کسی مرد کا باپ نہیں ہے، پھر یہ اللہ کے رسول ہے۔ اب سنو، خدا خود فرما رہا ہے، سبحان اللہ کی آواز کہیے سبھی، سبحان اللہ۔ وخاتم النبیین، یہ تمام نبیوں کے آخری نبی ہے۔ اب جب قرآن میں کیٹاگورک اللہ نے کہا ہے کہ اس کے بغیر کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہے، تو پھر آپ کو بھی ماننا چاہیے کہ نبی آخری نبی ہے۔ اب مانو گے؟ آپ کا تو دھیان کہیں اور چلا گیا۔ اب آپ مانو گے نبی آخری نبی ہے؟ میں نے کس سے آپ کو بیان کیا؟ قرآن کی ایک نص قرآن کی ایک آیت مبارکہ سے اللہ فرماتا ہے یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی، اور جس نے بھی یہ عقیدہ رکھا اس کے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو وہ بلند آواز سے کہیے وہ کافر۔ سن لو، ایک اعتراض آتا ہے مرزائیوں کی طرف سے، کہتے ہیں احمد جو قرآن میں آیا ہے یہ غلام احمد قادیانی کے لیے اللہ نے لایا ہے، آپ یہی ہو سب۔ اب سن لیجئے، میں بخاری کی حدیث پاک آپ کے سامنے کتاب المناقب کے حوالے، بخاری کی حدیث پاک کتاب التفسیر کے حوالے، مسلم کی حدیث پاک کتاب الفضائل کے حوالے، ترمذی کی حدیث پاک ابواب الادب کے حوالے سے 4 معتبر حدیثوں کی کتاب سے میں آپ کے سامنے حدیث مبارک رکھ رہا ہوں۔ جس نے بھی یہ کہا قرآن میں جو احمد اشارہ ہے غلام احمد قادیانی کی طرف، یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے خود فرمایا، جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے، بھول نہ جانا کہیں کسی کے سامنے بولنا پڑے تو ایسے ہی بول لینا، میرے کتنے نام ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، یعنی میرا پہلا نام کیا ہے؟ محمد۔ سنو دوسرا، وَأَحْمَدٌ، میرا نام اب ہو گئی ان لوگوں کی چھٹی، نبی نے خود فرمایا میرا نام،
اب جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک اور نبی آئے گا یاتی اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. تو یہ اس احمد کو غلام احمد قادیانی سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ میرے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا وہ میرے بعد آئے گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی کے بعد آئے گا، وہ محمد کے بعد آئے گا. اگر قرآن میں یہ ہوتا محمد کے بعد جو ہوگا اس کا نام بلند آواز سے کہیے احمد ہوگا تو ہم سمجھ لیتے یہ غلام محمد قادیانی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یاتی میرے بعد جو آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام. اب مجھے کہیے عیسیٰ کے بعد کون آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ یہ کتنے نام آئے؟ بلند آواز سے کہیے. آقا نے خود فرمایا میرے کتنے نام ہیں؟ سن لیجئے تیسرا کہا وَأَنَا الْمَاهِ، میرا نام ماہی بھی ہے. یہ کتنا ہے؟ تیسرا. پہلا محمد، آپ کو آتا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا، تیسرا. اب آپ کہو گے ماہی کس کو کہتے ہیں؟ کہا کفر کو مٹانے کے لیے، کفر کی دھجیاں اڑانے کے لیے. اسی لیے ان کے لیے بھی آ گئے ہیں ہم. کوئی بھی کسی کو کوئی سوال ہو اس بارے میں وہ مجھ سے پوچھے. ان کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں جو احمد آیا وہ غلام محمد قادیانی کے لیے آیا. سن لیجئے اللہ نے خود فرمایا کہ جو عیسیٰ کے بعد آئے گا وہ میرا محمد محبوب ہوگا، اسی کا ایک اور نام بلند آواز سے کہیے. اب تیسرا نام ماہی. ماہی عربی لفظ ہے. اگر آپ اس کو کہو گے کشمیری میں تو کشمیری ہم میں اس کو کہتے ہیں توڑنے والا، مٹانے والا، ختم کرنے والا، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو کفر کو مٹانے والا. کتنے آگئے؟ چوتھا دیکھ لیجئے. الذی یحشر الناس علی قدمی، ماہی کفر کو مٹانے والا مگر سماہی کسز نبی تمام روز محشر آسی میانن قدمن تال. یہ آقا خود کی عظمت بیان خود ہی فرما رہے ہیں. سارا روز محشر میں جو ہوں گے وہ میرے قدموں کے تلے ہوں گے. اب ایک آخری معنی کہا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک اور نام بلند آواز سے کہیے میرا ایک اور نام عاقب ہے. میرے آقا عاقب کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے اس کا معنی آخری نبی ہے. خود ہی فرمایا میرا نام احمد ہے اسی میں، اور خود ہی فرمایا میرا نام عاقب ہے. عاقب کا معنی آخری نبی آنے والا ہے. تو میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پاک اور آیت مبارکہ رکھی اس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہمارا نبی آخری. بلند آواز سے کہیے. میں نے کہا میں مختصر سی گزارش کر کے واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر آپ یاد رکھو گے سنو. میرے آقا نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. یہاں سے بھی ان لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی جنہوں نے کہا احمد غلام محمد قادیانی ہے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں. مت رکھتے ہو یاد. اس نے یہ دعا کب مانگی؟ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس پر چڑھ کے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری ہی ذریت میں اس رسول کو بھیجنا جو آخری پیغمبر ہوگا. عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ محمد آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اب سنو اسی لیے تو کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس آخری نبی کو میری ہی پشت سے لانا. اب سنو وبشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. ایک بات یاد رکھیے عیسیٰ نے کون سی بشارت دی؟ یاتی اسمہ احمد، میرے بعد جو آئے گا وہ کون ہوگا؟ احمد ہوگا. تو احمد اب غلام محمد قادیانی نہیں، احمد کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اسی کا ایک نام ہے آسمان میں احمد اور زمینوں میں. آپ کو یاد ہوگا وہ کشمیری شعر ہے ناو احمد من چھو پر ابلا بمحمد عالم زمین من اللہ لیک یا رسول اللہ وسلم. ایک اور روایت
روایت ملاحظہ فرمائیں، امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا جب جسد مبارک بنایا گیا تو اس نے اللہ کے دربار میں عرض کی، یا اللہ مجھے ابو محمد کی کنیت عطا کیوں کی گئی؟ آپ کا دھیان یہی ہے، حضرت آدم کی کنیت ابو محمد کیوں رکھی گئی؟ اب سنیے، اللہ نے واپس جواب فرمایا، اے آدم میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا اگر میں نے اس نبی کو پیدا نہ فرمانا ہوتا، میں ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا اگر مجھے اس کو پیدا نہ فرمانا ہوتا۔ آپ کی کنیت ابو محمد اس لیے رکھی گئی ہے، یہ اشارہ آخری نبی محمد کی طرف ہے، یہ اشارہ آخری نبی محمد کی، یہاں بھی لفظ کیا آیا؟ آخری نبی، تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا ہمارا نبی آخری نبی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے جب تک مملکت خدا رہے گی تب تک رسالت مصطفیٰ رہے گی، اور ایک آیت سے تو اس سے شاید آپ کے دل مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں کسی مرزائیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں میں آخری فتویٰ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ آپ کا بھی کوئی ایسا آدمی مت ہو جو ان کے ساتھ میل جول تجارت یا کچھ اور روپیوں کا کچھ اور کرتا ہوگا، اس کے لیے بھی فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ بھی آپ آخر پہ سن لیجئے۔ آیت سورہ مائدہ کی ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 گھر میں پڑھ لیجئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ میرا اللہ فرماتا ہے آقا علیہ السلام نے جب آخری حج فرمایا، اس آخری حج میں جو خطبہ دیا، اس خطبے میں یہ آیت میرے آقا نے تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین محمد مکمل ہو گیا۔ جب دین محمد مکمل ہو گیا تو غلام محمد قادیانی کو کیا کرنے آنا تھا؟ جب دین محمد مکمل ہو گیا، اب کسی قادیانی کی کیا ضرورت تھی دنیا میں آنے کی؟ آپ کا دھیان یہی ہے، آپ کسی اور نبی، اچھا چلو آپ کا شاید مسئلہ کچھ اور ان کے ساتھ ہوگا، شاید آپ ناراض ہو رہے ہو نام لینے سے، میں ایسا کہوں گا آخری نبی آنے کی کیا ضرورت ہے جب دین متین مکمل ہو گیا؟ اور اس آیت نے تمام پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ جس نبی نے بھی کتابیں لائی، چاہے وہ تورات تھی، انجیل تھی یا زبور تھی، سب کو منسوخ کیا قرآن مجید نے، اور اس آیت سے سارے معاملے منسوخ ہو گئے کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، آخری نبی محمد اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمان نے بھی فرمایا، نوے انسان را پیام آخری حامل او رحمتاً نوے انسان یعنی انسان ذریت انسان کے لیے پیغام رسول آخری پیغام ہے، بس جو حامل او رحمت للعالمین، جو لایا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارک سن لیجئے، میرے آقا فرمائے لو کانا بادی نبیان لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوتے۔ آپ کا دھیان یہی ہے، بس اس حدیث پاک کو سن لیجئے، میں واپس آ جاتا ہوں۔ فاروق اعظم کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اچھا ٹھیک، فاروق اعظم آپ نبی مانتے ہو؟ نہیں، بلند آواز سے کہیے، فاروق اعظم کو آپ نبی مانتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی آئے، اگر کوئی آئے گا نہیں، اتنا یاد رکھیے، اگر کوئی آتا تو وہ عمر ہوتے۔ اب یہ قادیانی لوگ ہمیں کہتے ہیں میرے آقا نے کیوں فرمایا اگر آتا؟ تو اگر کسی یہ ہوتا ہے کہ آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آ سکتا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے تو فرمایا تھا اگر آئے گا تو عمر آئے گا، پھر عمر نبی کیوں نہیں بنا؟ وہ امیر المومنین ہی کیوں رہے؟ وہ خلیفہ دوم کیوں ہی رہے؟ اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ پھر آپ کا قادیانی کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو اس سے پہلے عمر نبی ہوتا۔ اگر خاتم نبوت پہ کوئی فرق نہ پڑتا، عمر نبی آ جاتا۔ عمر نبی نہیں ہے، میرے نبی کا غلام ہے۔ صحیح؟ اچھا ٹھیک، مجھے ایک بات لاسٹ میں کہہ دیجئے، اس نے نام اپنا غلام احمد کیوں رکھا؟ اگر یہ نبی ہے، نبی غلام نہیں ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے وقت کا نا، بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کو غلام رکھنے کی کیا بات تھی؟ اب جب اس نے نام رکھا غلام، تو یہ کون ہے پھر؟ غلام احمد کا، یعنی احمد کا نوکر۔ اب جو احمد کا نوکر ہوگا وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟
اس کو پھر نام الگ رکھنا تھا کچھ، اس نے خود کا نام ہی یہ رکھ دیا کہ میں نبی نہیں۔ اس لیے میرا یہ آخری بات یا آخری پیغام آپ لے لیجئے، اس کا نام احمد ہے تو ہے، لیکن یہ ہمارا محمد احمد نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھ لیجئے، ہمارا آخری نبی محمد جس نے یہ عقیدہ رکھا اس کے بعد کوئی اور نبی آئے گا وہ کافر ہے، بالکل خارج از اسلام ہے۔ آخری بات یاد کر کر کے ہم گزر جائیں گے، وہ آپ کے حوالے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ ان کے ساتھ کوئی تجارت رکھے وہ انہی میں سے ہے، ان کے ساتھ کوئی بات کرے وہ انہی میں سے ہے، ان کے گھر کوئی کھانا کھانے جائے وہ انہی میں سے ہے، ان کو کوئی اچھا جانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا من شکا فی کفری فقط کفر، جس نے کسی کے کافر ہونے میں بھی شک کیا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے آپ اپنا معاملات الگ رکھیں، ان کے گھر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے جائز نہیں ہے، ان کو اپنے گھر آنے دینا جائز نہیں ہے۔ جیسے ان معاملات میں کوئی ان کا حامی ہو، کوئی ان کے ساتھ چلتا بیٹھتا ہو، ان کے ہی جماعت میں آ جائے گا، کیونکہ جس نے بھی کسی کفر میں شک نہ کیا تو وہ انہی جماعت میں سے آ جاتا ہے۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت حدیث پاک کے ایک مشہور حدیث پاک سے آپ کو سنایا۔ آپ ایک آخری حدیث سن لیجئے، بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گھر بنایا گیا اپنے صحابہ سے، ایک گھر بنایا گیا، آقا پھر کہاں اینٹیں لگائی گئی، آقا پھر کہاں ایک اینٹ خالی رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ آ جائے گی آپ کو، ایک اینٹ خالی رہ گئی تھی، آقا وہ کب پوری ہو گئی؟ کہا جب میں دنیا میں آ گیا، وہ اینٹ میں نے پوری کر دی اس مکان کی۔ اچھا مجھے کہیے غلام محمد قادیانی کی اینٹ اب کہاں لگاؤ گے اس کے اوپر؟ جب ساری اینٹیں مکمل ہو گئی، مکان پورا بن گیا، اب اس کی اینٹ کہاں لگ جائے گی؟ جب میرے نبی فرما رہے ایک ہی اینٹ باقی تھی، وہ میرے آنے سے مکمل ہو گئی۔ اللہ آپ کو ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اور بات منظور صاحب نے کہی تھی نزول عیسیٰ کے بارے میں، یہاں ہی اس اعتراض کا بھی خاتمہ کروں گا، کوئی ایسی اعتراض نہ رہے آپ کے ذہن میں جسے آپ کا دل بھی تھوڑا ادھر ادھر سوچنے لگے۔ حضرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہمیں کہیے آپ ہی تو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو بھی ایک نبی تھے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ نبی تھے نہیں، وہ نبی ہیں، ہمیں آج بھی اس پر ایمان ہے، مگر اتنا سن لیجئے وہ نبی بن کر نہیں، میرے آقا کے امتی بن کر آ جائیں گے۔ اب اگر آپ کو روایت درج ضرورت ہے، مجدد الفی ثانی کی مکتوبات ربانی کھول لیجئے، اس میں مکمل ڈیفینیشن بیان کی ہوئی ہے۔ عیسیٰ آئیں گے تو کیا کرنے؟ نبوت کا اعلان کرنے نہیں، کسی کو شریعت پڑھانے نہیں، اس کو منظور صاحب ایک ہی کام کرنے کے لیے دنیا میں آنا ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا فوج کمزور پڑ جائے گا، جب امام مہدی علیہ السلام کی فوج کی تھوڑی کمزوری نظر آ جائے گی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمایت کرنے آ جائیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ حمایت ہو جائے گی، اور اس سارے جنگ میں مسلمانوں کی فتح و نصرت ہوگی، اور اس دجال کانے دجال کو امام مہدی کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا پڑے گا۔ میری آخری گزارش ہے آپ سے، جو عیسیٰ آئیں گے ایک تو یہ نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، ایک تو یہ نبوت کا اپنی نبوت کا پھر سے ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، دوسری بات سن لیجئے حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے اگر مجھے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کے تسمے باندھنے کا بھی کام عطا فرما دیتے میں اس کام کو بھی سر آنکھوں پر لے لیتا۔ ہاں ارے جو خود کہے میں تسمے باندھوں جوتوں کے، وہ کہاں یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبوت لے کر آ گیا ہوں؟ اور میں نے تو خود بیان کیا ابھی کہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس کا ایک بڑا فوج ہوگا، وہ دجال کے ساتھ لڑے گا، اس میں جو حمایت ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور اس حمایت میں عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بلکہ میرے آقا کے امتی بن کر آ جائیں گے۔ اسی پر علماء اہل سنہ والجماعت کا اجماع ہے، باقی
कोई भी सवाल आपके जहन में हो वो मुझे बाद में आकर पूछ सकता है, लेकिन इतना तो आप याद रखिए हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जो भी ये अकीदा रखे वो बिल्कुल सरासर इस्लाम में खारिज है और उसकी कोई जगह इस्लाम में नहीं है। दो, तीसरा ये उसके साथ कोई ताल्लुकात मामलात हो तो वो आज ही कला कता करें, क्योंकि कता करने से ही आपका ईमान बच जाएगा। क्योंकि जो गुस्ताखे रसूल होगा वो वाजिबुल कत्ल होता है, उनके साथ कोई ताल्लुकात मामलात ना रखें। वक्त इजाजत नहीं देता है मुझे और ज्यादा जाने की, क्योंकि 1:35 पर मेरा इख्तिताम है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूं आप अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए। आप खातमे नबी आप किसको मानते हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके बाद जो नबी आएगा वो मानने वाला क्या है? काफिर है। बस आखिरी नबी रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी आप ये अकीदा रखो, कल भी कयामत में आपको यही अकीदा रखना है और वहां आपको यही अकीदा जन्नत की बड़ी बड़ी लहरों वाली नहरों में डुबो कर जन्नत के सरसब्ज़ व शादाब बागातों में आराम फरमाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वदुहा रोए मुबारक की ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं अपने मौजू को इख्तिताम की तरफ ले जाकर इस आखिरी बात पर इक्तिफा हो जाता हूँ। जुमला अहलुस सुन्नह वल जमात का एक मुअतबर या एतबार वाला अकीदा है कि हमारा नबी आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। बस एक बात करके मैं गुजर जाऊंगा, वो आपका भी दिल थोड़ा मुतमईन हो जाएगा कि मेरे नबी ने फरमाया जो भी बड़ी जमात दुनिया में होगी मुसलमानों की, अब अगर वो भी खुद को मुसलमान कहते हैं, आप यहाँ हो मेरी तरफ देख लो, फरमाया जो भी बड़ी जमात होगी दुनिया में आप उसकी इत्तिबा में रहो। मनशुज़ा शिज़्ज़ा फिन्नार, जो उस बड़ी जमात से अलग हो गया वो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। तिरमिज़ी की सही हदीस मुबारक है। अब खुद कहो ज्यादा हम हैं या वो? हम बुलंद आवाज से कहिए। अहले सुन्नत वल आप जमात। अपने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, अरे अहले सुन्नत वल जमात तो दुनिया में है, आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात कीजिए, ज्यादा हम हैं या वो? बस इतना याद रखिए जो ज्यादा हैं हमें उनके साथ चलना है और वही हमें जन्नत का रास्ता दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब ज्यादा कौन है? अहलुस सुन्नह वल जमात। इसी जमात को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ये फिरके नाजिया है। नाजिया किसको कहते हैं? नजात पाने वाला। हमें भी अल्लाह अपनी अमानो हिफाजत में रखे और इस जमात को भी नजात के साथ साथ बड़े बड़े मंजिलें या बड़ी बड़ी अताएं जन्नत की अता करें इस सारी जमात को और इस गांव को भी आबाद करे अल्लाह जल्ल शानुहु अपने प्यारे मुस्तफ़ा के सदके। मैं फिर से बोली की तरफ आ जाता हूं, फिर हम रुख